السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر۔ 30واں پارہ سورۃ الفجر کی ابتدائی 2 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جن میں اللہ رب العالمین نے عشرۂ ذی الحجہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عشرۂ ذی الحجہ کسے کہتے ہیں؟ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ، اس کو شریعت کی زبان میں عشرۂ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، ہم لوگ اللہ کے فضل سے مبارک مہینے میں بابرکت عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جو عشرہ چل رہا ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اتنی اہمیت، اتنا مقام و مرتبہ کہ دنیا کے سارے ایام میں سب سے افضل اور سب سے بڑا دن یہی عشرۂ ذی الحجہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا: افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ دنوں میں سب سے افضل دن اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں، حتیٰ کہ رمضان المبارک سے بڑھ کر یہ عشرہ ہے۔ دن کے اعتبار سے عشرۂ ذی الحجہ یہ رمضان سے بہتر ہے۔ رات کے اعتبار سے رمضان بہتر ہے، کیونکہ رمضان کی رات میں لیلۃ القدر ہے، شب قدر رات میں ہوتی ہے، تو رمضان کے دن سے بہتر یہ عشرۂ ذی الحجہ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس عشرۂ ذی الحجہ میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، تمام نیکیاں اور تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز تو ہمیشہ پڑھنا ہے، حج اسی عشرۂ ذی الحجہ میں ہوتا ہے، 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے حج۔ عرفہ کا روزہ اسی عشرۂ ذی الحجہ میں ہوتا ہے۔ صدقہ و خیرات یا اس میں قربانی 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے۔ تمام عبادتوں کے جمع ہونے کی وجہ سے، اور حج اسی جو سب سے بہت بڑی عبادت ہے اسی عشرۂ ذی الحجہ میں ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے تمام عبادتوں کو اس عشرے میں جمع کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اس عشرے کی ابتدائی 10 دنوں کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے نماز فجر کی، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے۔ تمام محدثین نے، تمام مفسرین نے یہی معنی بتایا ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں جو قسم کھا رہا ہے 10 راتوں کی، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ اس عشرے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخاری شریف کے اندر فرمایا ہے:
راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام الامر الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک عمل سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، نیک عمل سے بڑھ کر کوئی عمل صالح نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ یعنی ان عشرے میں ہم جو نیکیاں کر لے جائیں وہ بہت بڑی نیکی ہے، جو اچھا کام کر لے جائے وہ عام دنوں کے مقابلے میں اس میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ فائدہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں عشرہ ذی الحجہ میں ہونے والی عبادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی اس وقت جو ہم نیکی کریں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں اس نیکی کا ثواب اور فائدہ اور فضیلت بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا کہ ان ایام میں نیک عمل اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل پسند نہیں ہے، لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں اللہ کو پسند ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اس عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کو جہاد پسند نہیں، اس عشرے میں اللہ کو کیا پسند ہے؟ ہم نیک کام کریں، جبکہ جہاد بھی ایک نیک کام ہے، مگر عشرہ ذی الحجہ میں جہاد نیک کام نہیں ہے۔ نیک کام کیا ہے؟ روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، قربانی، حج، یہ نیک کام اللہ کو زیادہ پسند ہے، جہاد اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے میں لڑائی مارپیٹ نہیں ہوتی ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں اگر آدمی جہاد کے لیے نکلا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اور پھر جنگ سے واپس نہیں آیا، جنگ سے واپس نہیں آیا، تب یہ نیک عمل ہے، تب یہ اس عشرے میں یہ نیک عمل کہلایا ہے۔ اس حدیث پر ہم غور کریں کہ جہاد جیسی عظیم عبادت بھی اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے بنسبت اس عمل کے جو آدمی نیک کام کر رہا ہے۔ مال کی قربانی، وقت کی قربانی، قرآن کی تلاوت، دعا، اذکار، روزہ، نماز، صدقہ و خیرات، قربانی وغیرہ وغیرہ جو اعمال آدمی انجام دے دے، چاہے مالی ہو چاہے بدنی ہو، جو بھی عبادت آدمی ان ایام میں دے دے، وقت لگائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے، اللہ رب العالمین کو اس سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ تو یہ عشرہ جو چل رہا ہے بڑی اہمیت والا ہے، ہم ان دنوں کو عام دنوں کی طرح نہ گزاریں، ان دنوں کو ہم عام دنوں کی طرح نہ گزاریں، ان دنوں کو غنیمت سمجھیں، مبارک سمجھیں، اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ نیکیاں کیا ہے؟ جو بھی آدمی نیک کام کرنے جائے، چاہے صدقہ و خیرات ہو، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن یاد کرنا ہو، نفلی روزہ ہو، صدقات و خیرات ہو، قربانی ہو، اللہ تعالیٰ کو سب پسند ہے، اللہ کی نگاہ میں سب پسندیدہ ہے۔ ان دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام خاص طور سے بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ذکر و اذکار کی زیادہ پابندی کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ چاند نکلنے سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام تک تکبیرات عید کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، اور بہت ساری تکبیرات ہیں۔ صحابہ کرام ان دنوں میں خاص طور سے ان تکبیرات عید کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عرفہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، 9 ذی الحجہ کو آپ عرفہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایسے تو آدمی چاہے تو 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک، چونکہ 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا عید کا دن جائز نہیں، 9 دن ہم لگاتار روزہ رکھیں،
یہ بہت بڑی نیکی، بہت بڑی عبادت ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت کو سمجھیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقات و خیرات کریں، اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قربانی کریں، اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کریں۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ان مبارک اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 10 ذی الحجہ کی تاریخ 10 دنوں میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔